بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ اشعث ابن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے دریافت کیا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو اور دونوں کا وقت ایک ہی ہو، یا کسی جگہ روح قبض کرنی ہو جہاں وبا پھیلی ہو یا جنگ ہو رہی ہو، تو تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں تو میں انہیں قبض کر لیتا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے۔ وہب ابن منبع کہتے ہیں، ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، سفر کرنے کے لیے بہترین لباس منگوایا اور بہترین سواری منگوائی۔ اس پر سوار ہو کر شان و شوکت اور متکبرانہ انداز سے نکلا کہ اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس شخص نے کہا، میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میرے اترنے کا انتظار کرو۔ اس نے کہا، نہیں، اسی وقت کا کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کرو۔ اس شخص نے کہا، یہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ اس نے کان میں سرگوشی کی کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی اور کہنے لگا، مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی ضروریات پوری کر سکوں اور اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ سکوں۔ ملک الموت نے کہا، اب اس کی اجازت نہیں، اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال و متاع کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ ناظرین گرامی، ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ان ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون شخص تھا جو مجھے اس طرح گھور رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، یہ ملک الموت تھے۔ وہ یہ بات سن کر بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا، شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے مجھے بچائیں اور ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائیں۔ آپ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میرے فلاں صاحب کو کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا، مجھے اس شخص کو آپ کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے مجھے اس شخص کو فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم دیا تھا، مگر وہ آپ کی مجلس میں تھا۔ مگر جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ زندگی اور موت صرف اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔ کسی اور کو اس کی موت کے بارے میں خبر نہیں دی گئی سوائے اللہ کے نبیوں اور بعض اللہ کے برگزیدہ بندوں کے۔ لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار ممکن ہی نہیں کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اگرچہ موت کے بارے میں کوئی اتنی طور پر آگاہی نہیں دے سکتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موت کے بارے میں فرمان ہے کہ جب انسان میں 3 علامات ظاہر ہونے لگیں تو جان لیں کہ موت واقع ہونے والی ہے۔ چند دن کے اندر وہ شخص مرنے والا ہے اور اسے موت آنے والی ہے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ جید الانبیاء ہیں، یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا اور بڑی ہی خوبصورتی عطا کی تھی۔ اتنی خوبصورتی کہ مصر کے شہزادیوں نے جب دیکھا
تو انہوں نے بھی اپنی انگلیاں ہی کاٹ ڈالی، انہیں پتہ تک نہیں چلا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں اس طرح مگن ہو گئیں، ان کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر تھی، اور انہوں نے سیب اور چھری پکڑ لی۔ سیب کی جگہ پر وہ اپنے ہاتھ کاٹتی رہیں، انگلیاں کاٹتی رہیں، انہیں پتہ تک نہ چلا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس قدر خوبصورت تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، جبکہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام جو کہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے فرشتے یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام سے گہری دوستی تھی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں کسی کی روح نکالنے جاتے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر ضرور آتے اور ان سے ملاقات ضرور کرتے، کیونکہ گہری دوستی تھی۔ تو آپ اپنے دوست یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ضرور ملاقات کرتے، کہتے کہ میں فلاں کی جان قبض کرنے جا رہا ہوں، یہ فلاں ابن فلاں کی روح نکالنے جا رہا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمائش کر رکھی تھی کہ اے میرے دوست، جب تم میری روح نکالنے آؤ گے تو مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے پہلے ضرور بتاؤ گے۔ موت کے فرشتے نے اپنے دوست یعقوب علیہ السلام سے حامی بھر لی کہ جب بھی میں آپ کی روح نکالنے آؤں گا تو پہلے آپ کو اس کی خبر دوں گا۔ دونوں دوستوں کے مابین یہ بات طے ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے دن گزرتے چلے گئے، چلنے پھرنے کی طاقت ختم ہو گئی، کھانے پینے کی لذت ختم ہو گئی، یعنی زبان کا ذائقہ ختم ہوتا گیا۔ اللہ کے نبی کی کمر ٹیڑھی ہو گئی اور آپ جھک گئے، رزق کا جو دانہ پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور موت کا وقت قریب آ گیا۔ اسی دن ملک الموت یعقوب علیہ السلام گھر داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب موت کے فرشتے کو دیکھا تو پوچھا کیسے آنا ہوا، کیا ملاقات کے لیے آئے ہو؟ تو کہا نہیں، بلکہ آج تو میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے دوست، ہمارے درمیان یہ بات طے ہوئی تھی کہ جب تم میری روح نکالنے آؤ گے تو پہلے مجھے بتاؤ گے، لیکن تم نے تو مجھے بتایا تک نہیں، آپ نے میرے ساتھ یہ کیا وعدہ پورا نہیں کیا۔ تو ملک الموت نے عرض کی اے اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ میری گہری دوستی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیا وعدہ بھول جاؤں، اس وعدے کو پورا نہ کروں؟ اے اللہ کے نبی اور میرے پیارے دوست، میں نے آپ کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ کئی بار بتایا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آنے والا ہوں، کئی بار آپ کو مطلع کرنے کے بعد ہی آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حیران ہو گئے اور پوچھا وہ کیسے؟ عرض کیا اللہ کے نبی، کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ کے علاقے میں نے فلاں بن فلاں کی روح نکالی تھی، اور اس بوڑھے انسان کی موت کے بعد اس کی تدفین بھی آپ نے ہی کی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا جی ہاں، مجھے یاد ہے۔ تو ملک الموت نے مزید کہا کہ آپ ہی کے علاقے میں نے فلاں بن فلاں کے ایک بچے کی روح نکالی تھی، کہ آپ کو اس کے بارے میں بھی یاد ہے؟ فرمایا مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ تب موت کے فرشتے نے کہا اے اللہ کے نبی، میں صرف ان کی روح قبض کرنے کے لیے ہی نہیں آتا تھا، بلکہ آپ کو بار بار بتانے بھی آتا تھا کہ آج ان کی باری ہے، آپ بھی تیار ہو جائیں، آج اس بوڑھے کی باری ہے، آج اس بچے کی باری ہے، اور آج اس نوجوان کی باری ہے، تو کل آپ کی بھی باری آنے والی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں تو آپ کو ایک بار نہیں بلکہ کئی بار بتا چکا ہوں۔ محترم ناظرین، موت کا فرشتہ جب ہمارے ہمسائے کی روح نکالنے آتا ہے تو وہ صرف اس کی موت کا سامان لے کر نہیں آتا، بلکہ ہمیں بھی بتانے آتا ہے کہ آج اس کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ تو اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ جب محلے میں موت کا فرشتہ آ جائے اور کسی کی روح نکال کے چلا جائے تو اس محلے کے باقی رہنے والے بھی تیار ہو جائیں کہ آج اگر میرا یہ گہرا دوست ہمسایہ رشتہ دار مر گیا ہے، آج میرا بھائی چلا گیا، یا میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، یا میری ماں چلی گئی، یا کوئی بھی جا سکتا ہے، تو صرف وہی نہیں گیا بلکہ کل اس کے پیچھے میں بھی جانے والا ہوں۔ ناظرین گرامی،
زندگی کے لمحات ہم سب زندہ لوگوں کے لیے غنیمت ہیں، اس لیے ان لمحات کو غنیمت جانو، ضائع مت کرو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ زندگی میں جب 3 علامات ظاہر ہونے لگیں، یعنی 3 نشانیاں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، تو سمجھ لینا کہ موت کا فرشتہ کسی بھی وقت تمہارے دروازے پر دستک دے سکتا ہے، یعنی موت قریب ہے۔ نمبر 1، بال جب سفید ہو جائیں۔ نمبر 2، جب بدن میں توانائی ختم ہو جائے۔ نمبر 3، جب کمر جھک جائے، یعنی کمر ٹیڑھی ہو جائے، جسم میں طاقت نہ رہے، ہاتھ تو ہیں لیکن چھونے کی طاقت نہیں، پیر تو ہیں لیکن چلنے کی ہمت نہیں، کھانے پینے کا سامان تو ہے لیکن کھانے میں لذت نہیں، لیکن بڑھاپے کا علاج نہیں، بہن بھائی بیٹا رشتہ دار تو ہیں لیکن کھڑا ہونے اور چلنے پھرنے کا سہارا نہیں۔ جب یہ علامات ظاہر ہونے لگے تو سمجھ لیں کہ موت قریب ہے۔ اس سے پہلے کہ موت کے ہاتھ ہمیں اپنے شکنجے میں لے لیں، ہماری روح ہمارے جسم کو چھوڑ کر خالق حقیقی کی طرف رواں دواں ہو جائے، ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری موت کی سختیاں آسان فرمائے اور عالم برزخ کی سختیاں آسان فرمائے، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے نجات عطا فرمائے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو۔ آمین۔ ناظرین، مزید ویڈیوز و واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔